یہ آیات بہت سے اسباق ہمیں دیتی ہے. چونکہ اب زمین پر زندگی کا آغاز ہونا تھا، اب زمین پر ایک زندگی شروع ہونے والی تھی، اب نسل آدم آتی، اولاد آدم آتی اور ایک زندگی کی چہل پہل شروع ہونی ہے. تو اس زندگی کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہی واقعات کے اندر جو ابھی بیان ہوئے ہمیں بہت سے اسباق دیے، بہت سے اصول سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے. میں چند آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے شروع کیا کہ ہم نے آدم اور حوا کو جنت میں ٹھہرا دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک مومن اور ایک مومنہ کا اصل ٹھکانہ، اصل رہائش گاہ جنت ہے. اگر وہ جنت سے محروم کیا جائے گا تو اپنی نافرمانیوں، اپنی گناہوں اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے، ورنہ ایک مومن کا، ایک مومنہ کا اصل ٹھکانہ تو خدا نے جنت قرار دیا ہے. جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا کر بتایا کہ یہ تمہارا حقیقی ٹھکانہ ہے، لیکن ان حضرات سے غیر ارادی طور پر کچھ خطا ہو گئی جس کی وجہ سے جنت سے اترنا پڑ گیا، لیکن آخر میں ٹھکانہ پھر جنت ہی ہوگا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جب ان دو حضرات کو جنت میں ٹھہرایا تو ان سے کہا کہ یہاں سے جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو. ہاں، ایک معین درخت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اسے استعمال نہیں کرنا ہے. اس سے یہ سبق ہمیں دیا کہ زمین پر آنے کے بعد جو کچھ کھانا ہے، جو اللہ کی نعمت استعمال کرنی ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، جس چیز سے اللہ نے بندوں کو روک دیا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بفراغت جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس معین درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی اس معین درخت کے پھل کو استعمال کرنا تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے. تو بتا دیا کہ زمین پر جانے کے بعد بھی جو کچھ اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں، البتہ جس چیز سے اللہ روک دے، جس چیز سے منع کر دے، اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کو اختیار کر لیتے ہیں، اسی کو استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا وہ بہت کم ہے اور جن چیزوں کی اجازت دی وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کے کرنے سے اللہ نے انسان کو روکا ہے. اور اختیار تو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر شیطان کسی روش اور طرز اختیار کرتے ہیں کہ اپنے گناہ پر اکڑ جاتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہیں. نہ کہ حضرت آدم کسی روش ہم اختیار کرتے ہیں کہ اگر خطا ہو گئی تو توبہ کر لیں. تو بہرحال اس سے یہ سبق مل گیا کہ حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، حرام چیزوں سے جس سے اللہ نے روک دیا اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی توبہ کا ذکر کیا کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے توبہ کی، تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق دیا. آپ اگر شروع سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 مخلوقات کا یہاں ذکر کیا، فرشتوں کا، جنات کا اور انسان کا. فرشتوں کے متعلق بتایا کہ ان سے گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ خدا کی بات سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، جو کچھ خدا نے حکم دیا ہے کر گزرتے ہیں. اس کے بعد جنات یعنی ابلیس کا ذکر کر کے بتایا کہ اس کے اندر شر ہے، یہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر اصرار کرنے لگا، اپنے گناہ پر اکڑ گیا. اس کے بعد انسان کا ذکر کیا کہ انسان خدا کی وہ مخلوق ہے کہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر خطا کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے. لیکن انسان کی خوبی کیا ہے کہ جب اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے رب سے معافی نہ مانگ لے. تو یہ سبق دیا کہ تم انسان ہو،
تم سے خطائیں ہوں گی، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے والد، تمہیں ابو البشر حضرت آدم کی سی روش اور طرز اختیار کرنا ہے کہ فوراً اپنے خدا سے معافی مانگ لینی چاہیے، خدا سے معافی مانگنی ہے اور اپنے گناہ کو صاف کروا دینا ہے۔ اور یہ سبق بھی ہمیں ان واقعات سے ملتا ہے کہ دیکھو اب زندگی شروع ہونے والی ہے زمین پر، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم نے دیکھ لیا کس طرح اس نے تمہارے والدین کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو آمادہ کیا خطا پر اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو اب وہ تمہارا چونکہ کھلا دشمن ہے، زمین پر آنے کے بعد بھی وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا، تمہیں گناہ پر آمادہ کرے گا، تمہیں خدا کے احکامات سے روکنے کی کوشش کرے گا، خدا کی نافرمانی پر ابھارے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت توبہ کرتے رہنی ہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد حضرت آدم کی خطا کو معاف کر دیا، فتاب علیہ، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ انہو هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری سبق جو ہمیں ان آیات سے ملتا ہے، اسباق تو بہت ہیں، چند میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں انہو هو التواب الرحیم۔ عربی قواعد کے لحاظ سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے معاف نہیں کرے گا مگر اللہ۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرے گناہ کرنے کے بعد میں فلاں سے معافی مانگ لوں گا، فلاں انسان سے، فلاں شخص سے جا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لوں گا اور وہ میرے گناہ معاف کر دے گا، تو یہ بالکل قرآن اور اسلامی تعلیمات کے خلاف عقیدہ ہوگا۔ خدا اپنے آپ کو تواب کہتا ہے اور اپنے آپ کو ہی معاف کرنے والا بتاتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ میرے گناہ فلاں آدمی معاف کر دے گا تو یہ بالکل غلط نظریہ اور عقیدہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے رجوع کرنا چاہیے۔